بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امیر اردو ٹیچر فرام دا ریڈرز۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے شیخ سعدی کے اقوال۔ شیخ سعدی آج سے تقریباً 800 برس پہلے ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک بہت بڑے معلم مانے جاتے ہیں۔ آپ کی 2 کتابیں گلستان اور بوستان بہت مشہور ہیں۔ پہلی کتاب نثر میں ہے، یعنی جو گلستان ہے وہ آپ کی نثر میں ہے، جبکہ دوسری کتاب بوستان نظم میں ہے۔ آپ نے 100 برس کی عمر میں شیراز یعنی ایران کے شہر شیراز میں انتقال کیا۔ سب سے پہلے تدریسی مقاصد، بچوں کو قول، کہاوت اور ضرب المثل کے معنی و مفہوم سے روشناس کرانا۔ یعنی قول یعنی کسی بزرگ، کسی دانا، علم و حکمت پر دسترس رکھنے والے کی زبان سے نکلے ہوئے وہ خاص الفاظ جو مشہور ہو جائے قول کہلاتا ہے۔ کہاوت اور ضرب المثل یعنی ان چیزوں سے طلباء آشنا ہو سکیں گے۔ بچوں کو بتانا کہ حکایت یا کہانی، حکایت یا کہانی میں ایک ایسا پیغام پوشیدہ ہوتا ہے یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے جو صدیوں کی انسانی دانش یعنی عقل کا نچوڑ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں جو تجربات، جو واقعات رونما ہوتے ہیں، یہ ان سب کا نچوڑ ہوتا ہے۔ حکایت یا کہانی کے پس پردہ ایک پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے۔ نہ صرف حکایت و کہانی دلچسپ ہوتی ہے بلکہ ایک خوبصورت پیغام بھی دیتی ہے۔ بچوں کو شیخ سعدی کی شخصیت سے متعارف کروانا، یعنی شیخ سعدی ایک ایسی شخصیت ہے جو علم و حکمت پر دسترس رکھتے تھے، جنہیں علم و حکمت پر مہارت حاصل تھی۔ ان کے آج بھی بہت سارے اقوال جو ہیں وہ ہماری گفتگو کا حصہ ہیں، وہ ہماری کتب کا حصہ ہیں، اور ان سے ہماری تحریروں کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ بچوں کو بتانا کہ شیخ سعدی اپنے اقوال و حکایت کی تازگی اور شگفتگی کی وجہ سے آج بھی اتنے ہی مقبول ہیں جتنے وہ اپنے عہد میں تھے۔ یعنی شیخ سعدی کا جو زمانہ تھا تب بھی وہ بہت زیادہ مشہور تھے، یعنی اپنے اقوال کی وجہ سے، اپنے علم و دانش کی وجہ سے، اپنی حکایات کی وجہ سے، اپنے علم کی روشنی کی وجہ سے، اپنی خوبصورت باتوں کی وجہ سے، اپنے خوبصورت کردار کی وجہ سے۔ تو آج کا دور بھی انہیں اتنی ہی مقبولیت دیتا ہے، اتنا ہی مشہور کرتا ہے جتنا اس دور میں ان کی مقبولیت عام تھی۔ سب سے پہلے خاص الفاظ، بوستان یعنی شیخ سعدی کی دوسری کتاب ہے جو نظم کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ گلستان کا لفظی معنی تو باغ ہے، چمن ہے، لیکن یہاں مراد شیخ سعدی کی کتاب ہے جو نثر پر مبنی ہے۔ فکری تازگی، فکر و دانش کی شادابی و تازگی۔ دانش و حکمت سے مراد عقل و دانائی اور علم کی بات۔ آگے ہے دسترخوان وہ کپڑا جسے بچھا کر اوپر کھانا چن دیا جاتا ہے۔ مردار، مرا ہوا۔ صحبت ہوتا ہے محفل، باہمی ملاقات۔ حاسد یعنی دشمن، آگ میں جلنے والا، حسد کرنے والا۔ آئیے پیارے بچوں، ہم شیخ سعدی کے اقوال پڑھتے ہیں اور سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا، انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ معلم اخلاق یعنی اخلاق کی تعمیر کرنے والے، اخلاق کو سنوارنے والے بھی کہلاتے ہیں۔ سلطان سعد زنگی کے زمانے میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ شیخ سعدی نے طویل عمر پائی اور زندگی کا بیشتر حصہ یعنی زیادہ حصہ سیر و سیاحت یعنی تفریح میں گزارا۔ شیخ سعدی نے شاعری بھی کی اور نثر میں بھی لکھا۔ شاعری میں ان کی مثنوی، بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت اور اہمیت ملی۔ خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی یعنی اپنی علم و فکر کی پختگی اور فکر و دانش کی تازگی و شادابی اور دانش و حکمت یعنی علم و حکمت پر مبنی باتوں پر مشتمل ہے کی بنا پر ادب عالیہ یعنی خاص ادب، اعلیٰ ادب جسے کتب میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ اب
شیخ سعدی کی کتاب گلستان اور بستان کو اتنا بلند مقام حاصل ہے کہ نہ صرف اردو، عربی، انگریزی بلکہ دنیا کی دیگر زبانوں میں بھی ان کے تراجم ہو چکے ہیں، جو ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے، یعنی وہ 800 سال قبل ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ بہت بڑے معلم تھے۔ جب سلطان سعد زنگی کا زمانہ تھا تو شیخ سعدی نے اپنی علم و حکمت کی نئی سے نئی چیزیں ہمارے سامنے لائیں۔ شیخ سعدی نے طویل عمر پائی اور زندگی کا زیادہ تر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا، یعنی وہ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرتے رہتے اور لوگوں کو ترغیب دیتے رہتے، لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کی ترغیب دیتے رہتے۔ شیخ سعدی نے شاعری بھی کی اور نثر میں بھی لکھا۔ شاعری میں ان کی مثنوی بستان اور نثری کتابوں میں ان کی جو کتاب گلستان ہے اس کو علم و ادب میں بلند مقام حاصل ہے۔ علم و دانش سے بھرپور ان کے اقوال درج ذیل ہیں، جیسے دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کی جو زندگی ہے، دنیاوی زندگی، دنیا کا جو مال ہے وہ انسان کے آرام کے لیے ہے، نہ کہ بلکہ اپنے لیے انسان کو صرف اتنی چیزیں چاہیے ہوں، یعنی اپنا زیادہ سفر اتنا سا ہو جو آپ کو آرام دے سکے، نہ کہ آپ اپنی زندگی ہی پوری مال جمع کرنے پہ گزار دیں۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، یعنی آپ اگر دنیا میں نیکی و بلائی چاہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق پر مہربان ہو جائیں۔ دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ یعنی جیسے اسلام میں بھی ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اسی طرح شیخ سعدی نے اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ، یعنی ان کی زندگی بے فائدہ ہے، ایک جو ساری زندگی ہی مال جمع کرتا رہا اور بالآخر اسے کھانا نصیب نہیں ہوتا اور وہ مر جاتا ہے، دوسرا وہ جس نے ساری زندگی اپنا علم سیکھا لیکن وہ اپنے تک ہی محدود رکھا، نہ کہ اسے پھیلایا، تو وہ علم اس کے لیے بے فائدہ ہے۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل، لوگ تو اس سے فائدے اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی جو بے عمل عالم ہو وہ چاہے دنیا کو جتنی بھی ترغیب دیتا رہے، لوگ تو اس کی بات سن لیں گے، لوگ اس پر چاہے عمل بھی کر لیں گے، لیکن جب تک وہ خود سیدھے راستے پر نہیں ہوگا تو اسے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہوگی جیسے کسی اندھے کے ہاتھ میں مشل دے دی گئی ہو، یعنی اس سے دوسرے لوگ تو مستفید ہوں مگر وہ خود اندھے کا اندھا ہی رہے۔ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنا دیتا ہے، یعنی انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر پھونک پھونک کر قدم رکھنے چاہیے، اپنے دشمن پر کبھی بھی مہربان نہیں ہونا چاہیے، اس کی رگ رگ سے واقف ہو جانا چاہیے، اپنے دماغ کو اس قدر، ہمیں اپنے اعصاب کو اس قدر تیز بنانا چاہیے کہ ہمیں اپنے دشمن کا فوری پتہ چل جائے، یعنی اسے بے موقع نرمی نہیں دینی چاہیے، اس کو یہ موقع مت دیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے، جو بظاہر تو آپ کو یہ کہے کہ میں آپ کا دوست ہوں، آپ کا دوست ہوں، مگر اس کے پس پردہ یا اس کے برعکس وہ آپ کا دشمن ہو تو اس کا دیا ہوا زخم ایسا ہوتا ہے جس کا گھاؤ بھرنا ناممکن ہوتا ہے۔ دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار ہو سکتا ہے دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو، یعنی جب انسان راز کی بات کر رہا ہو، اکثر آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دیوار کو کان لگے ہوتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی راز کی بات کریں تو انتہائی پردے میں کریں، انتہائی آہستہ آواز میں، انتہائی آپس میں گل مل کر کریں، نہ کہ اونچی آواز میں کریں۔ یہ نہ ہو کہ دشمن دوسری طرف کان لگا کر سنے اور وہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ۔ دیکھیں، انسان ایک دوسرے کو معاف کرے یہی سب سے اچھا ہے، لیکن جو شخص دوسروں کو ستائے، اپنی ذہنی آسودگی کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچائے، تو ایسے شخص کے زخم پر کبھی بھی مرہم نہیں رکھنا چاہیے۔ بری عادت والے انسان اپنی بری عادتوں کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنس
پھنسا رہتا ہے۔ بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹائے، یعنی ہمیشہ بے موقع نہیں بولنا چاہیے، یعنی جب آپ موقع ہو تب بات کریں، ایسی بات نہ کریں جو فضول اور بے موقع ہو۔ 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں مگر 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ دیکھیں، انسان کی صفت میں اللہ پاک نے ایسی چیز رکھی ہے کہ انہیں گل مل کر رہنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اس کے برعکس یہ صفت کتوں میں نہیں پائی جاتی۔ کتے جو ایک مردار کو کھاتے ہیں وہ مل کر نہیں کھاتے، وہ علیحدہ علیحدہ ہی اسے چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے، کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا ساتھ یا اس کا کوئی دوست نہ ہوگا، یہ حقیقت ہے۔ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہیں ہوگی، یعنی جس کی محفل، جس کی صحبت، جس کا آپس میں میل ملاپ، باہمی ملاقات بری ہوگی، اس کی سوچ بھی غلط اور بری ہوگی۔ حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ حاسد کے لیے بد دعا نہ کریں کیونکہ وہ پہلے حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، اور وہ اگر آپ سے حسد کرتا ہے تو روز قیامت بھی اسے اس کا گناہ ہوگا اور اسے سزا ملے گی۔ کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے مگر حق شناس یعنی سچا کتا ناشکر انسان سے بہتر ہے، یعنی حق کا ساتھ دینے والا۔ کتا دنیا کی ذلیل ترین ہستی شمار ہوتا ہے، لیکن وہ کتا جو حق کا ساتھ دے، جو کسی کا وفادار ہو، وہ ناشکر انسان سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات اس کا شکر بجا لاتی ہیں۔ تو یہ تھے پیارے بچوں شیخ سعدی کے اقوال جو انتہائی علم و حکمت اور گہرائی کی باتوں پر مبنی تھے۔ آپ نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے، الفاظ کی معنی یاد کرنے ہیں، شیخ سعدی کا تعارف یاد کرنا ہے اور اقوال بھی یاد کرنے ہیں اور خوش خط کاپی پر لکھنے ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ آپ کا سارا گھر کا کام ہے، یعنی آپ نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے سب سے پہلے، اس کے بعد آپ نے الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، شیخ سعدی کا تفصیلی تعارف آپ کریں گے، اقوال جو ہیں شیخ سعدی کے دیے ہوئے علم و حکمت پر مبنی، نہ صرف آپ انہیں یاد کریں گے بلکہ خوش خط اپنی کاپیوں پر لکھیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔